بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين قال اجعلني على خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو معاملہ تھا جب تک وہ فائنل نہیں ہوگا میں باہر نہیں آؤں گا۔ پھر جب وہ انگلیاں کٹنے والا معاملہ فائنل ہوا، پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو شاہی سواری کے ساتھ لایا گیا، آپ نے غسل کیا، شاہانہ لباس پہنا اور پھر آپ محل میں تشریف لائے، اور اس کے بعد آپ نے بادشاہ کا خواب بھی بیان کیا۔ خواب کی تعبیر بتانا تو ایک بہت بڑا کام ہے، یہ بتا دینا اس سے بڑا کمال ہے کہ آپ نے خواب میں کیا دیکھا ہے کہ نہیں۔ آپ مجھے خواب بتائیں تو میں کوشش کروں گا کہ میں تعبیر بتاؤں آپ کو اچھی سے اچھی آپ کے خواب کی، لیکن وہ بندہ کتنا باکمال ہوگا جو آپ کا خواب بھی بتا دیں کہ آپ نے رات کو کیا دیکھا ہے اور خواب کی تعبیر بھی بتا دے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب بھی بیان کیا اور خواب کی تعبیر بھی بیان کی، تو وہاں لوگ جتنے بھی تھے بہت متاثر ہوئے، اور اللہ نے بڑی شان اور شوکت اس وقت میں عطا فرمائی۔ تو اب یہ کئی چیزیں جمع ہو گئیں۔ ایک تو حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ تھا جیل میں جانے کا، اس سے آپ بری و ذمہ ہوئے تھے ہی، لیکن بات واضح ہوئی۔ پھر اس کے بعد آپ نے خواب بھی بتایا، خواب کی تعبیر بھی بتائی، تو اتنی ساری چیزیں آپ کی شان و شوکت اور بڑائی والی جمع ہو گئیں۔ تو آپ نے کہا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ اب ہوتا نا جب بہت ساری چیزیں جمع ہو جاتی ہیں نا، انسان کی بڑائی تعریف کرنے والی ساری چیزیں، کئی بار انسان کے دل میں کچھ ایک چیز آ جاتی ہے نا کہ کچھ ہیں اللہ کے نبیوں کا احتیاط دیکھیے، وہ کہہ رہے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے، یہ ساری جو عظمتیں ہیں، یہ شانیں ہیں، برائی سے دور کرنے والی ذات میرے رب کی ہے، اللہ نے کرم کیا ہے تب جا کے مجھے یہ شان اور شوکت عطا فرمائی ہے، سمجھے؟ ورنہ نفس تو لوگوں کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے، لیکن یہ میرے رب کا کرم ہے، الا ما رحم ربی، جس پر میرا رب رحم فرماتا ہے، کرم فرماتا ہے، وہ انسان برائی کے راستے سے رک جاتا ہے۔ ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ جب بادشاہ نے بلایا تو حال یہ تھا، فرمایا کہ اب میں انہیں اپنا خاص بندہ بناؤں گا، راز و نیاز والا، چونکہ پڑھے لکھے بھی ہیں، قابل بھی ہیں، بلکہ علماء نے تفسیر میں یہاں تک لکھا ہے کہ خود اس بادشاہ کو مطلب 50 سے زیادہ زبانیں آتی تھیں، اتنا قابل آدمی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب آئے تو آپ نے عربی میں سلام کیا، تو اس نے پوچھا یہ کون سی زبان ہے؟ پھر آپ نے بتایا، پھر سریانی زبان میں بات کی، پوچھا یہ کون سی زبان ہے؟ تو وہ جس زبان میں سوال کرتا گیا حضرت یوسف علیہ السلام اس زبان میں جواب دیتے گئے، تو یہ احساس ہو گیا کہ نہیں یہ حسن و جمال والے بھی ہیں، علم والے بھی ہیں، فضل والے بھی ہیں اور باکمال بھی ہیں، اور ان کا دامن بھی ہر اعتبار سے پاک ہے، ان سے زیادہ عظیم انسان مجھے اور کون ملے گا، لہذا میں آج سے انہیں اپنا خاص بنا لیتا ہوں، ہر حکومت کے معاملے میں ان سے رائے اور مشورہ لیا جائے گا۔ فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین۔ تو جب بات چیت ہوئی تو اس نے کہا آج سے آپ ہمارے جو ہے بڑے مقرب اور ہمارے یہاں امین ہیں، سمجھے؟ اب جو ہے بات یہ شروع ہوئی کہ صاحب آپ نے خواب دیکھا، خواب کی تعبیر بھی بتا دی کہ قحط سالی کے سال آئیں گے، اس میں غلہ اگانا ہے، پھر اس کو سنبھال کے رکھنا ہے، اور اس کے بعد ضرورت کے اعتبار سے لوگوں کو دینا ہے، پہلے ہم کھیتیاں کرائیں گے، پھر مصر کے لوگ، گاؤں دیہاتوں کے، شہروں کے لوگ ہمارے پاس غلہ لینے آئیں گے، پورا ایک نظام بنایا جائے گا۔ اب یہ ایک بہت بڑا کام ہے، پورے ملک کو غلہ اور ان کی ضرورت کی چیزیں سپلائی کرنا۔ اب وہ فکر میں پڑ گیا کہ میں اتنی بڑی ذمہ داری کا نظام کس کے ہاتھ میں دوں۔ اب یہ دیکھیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت خود اس منصب کا مطالبہ کیا، کہا یہ منصب میرے حوالے کر دے،
یہ منصب میرے حوالے کر دے. اب ہمارے ہاں کوئی ہوتا کہتا لو بتاؤ کتنے منصب کے کتنے بھوکے ہیں نا, اپنے منہ سے منصب مانگ رہے ہیں. لیکن آپ دیکھیے قرآن میں ایسی مثالیں ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اجعلنی علی خزائن الارض, یہ زمین کے جو خزانے ہیں, یہ سارے معاملات ہیں, یہ میرے حوالے کر دے. حوالے اس لیے کر دے چونکہ یوسف علیہ السلام کو نظر آ رہا تھا کہ سامنے جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں, کاہن, نجومی, شریعت کے خلاف عمل کرنے والے, بتوں کو پوجنے والے, اگر میں قدم آگے بڑھا کے یہ ذمہ داری نہیں لوں گا تو یہ چوری کرنے والے ڈکیت لوگ موجود ہیں, یہ جو بادشاہ کی طرف سے لوگوں تک غلہ پہنچایا جائے گا یہ راستے میں کھا لیں گے, ان تک پہنچے گا ہی نہیں. اس لیے کہ لوگوں کے حقوق ان تک پہنچائے جائیں, مجھ سے زیادہ بہتر ان ساری چیزوں کا نظام کون چلا سکتا ہے. آپ نے اپنی زبان سے کہا اجعلنی علی خزائن الارض, زمین کے خزانوں کا مالک اور ان کی ذمہ داریاں مجھے دے دیں. انی حفیظ علیم. اب دیکھیے آیت جہاں مکمل ہوتی ہے اس کا تعلق پچھلی والی آیت سے ہوتا ہے. فرمایا انی حفیظ علیم. حفیظ کا مطلب حفاظت کرنے والا, میں حفاظت بھی کروں گا, علیم میں ان ساری چیزوں کو جاننے والا بھی ہوں. خالی حفاظت ہی نہیں کروں گا یا خالی جاننے ہی والا نہیں ہوں, اللہ نے مجھے دونوں چیزیں دی ہیں. ایک ان ساری چیزوں کا علم بھی ہے کہ غلہ پیدا کیسے ہوگا, کھیتیاں کیسے پیدا ہوں گی, لوگ جمع کیسے کیے جائیں گے, لوگوں کو جوڑنا کیسے, گاؤں دیہاتوں کے لوگوں کو مصر میں کیسے لانا ہے, تو یہ علم بھی ہے میرے پاس. اور ان ساری چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری ضروری ہے, تو میرے اندر حفاظت کی اللہ نے صلاحیت بھی عطا فرمائی ہے. یہ دونوں چیزیں اللہ نے میرے اندر رکھی ہیں, میں ان کو سنبھال سکتا ہوں. اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. اللہ فرماتا ہے ہم نے یوسف کو مصر کی زمین پر مقام اور قرار عطا فرمایا, اور ہم اسی طرح چاہتے ہیں نیک لوگوں کو عزت اور شان اور بہترین حصہ عطا فرماتے ہیں. اللہ کسی نیک کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے. جو لوگ نیک ہوتے ہیں, نیکی کس کے لیے کی جاتی ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اپنی آخرت کے لیے. مثال کے طور پر آپ نے مسجد میں کوئی کام کیا تو آپ کا احسان قاضی شہر پہ نہیں ہے اور کسی پر نہیں ہے, رب پر آپ کا احسان ہے کہ اتنے بڑے شہر میں اللہ نے وہ کام آپ سے لیا. اللہ چاہتا تو کسی اور سے لے لیتا. وہ قادر مطلق ہے, وہ دلوں کو پھیرنے والا ہے, وہ جس کا دل جب چاہے جدھر پھیر دے, وہ جس کا دل جب چاہے جدھر پھیر دے. ہو سکتا ہے کہ جو کہیں اور ہو وہ یہاں پہنچا کے مسجد کی صفائی میں لگا دے. دل اللہ کے اختیار میں ہے. اللہ کے رسول دعا فرماتے تھے نا, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کو پھیرنے والے, اے دلوں کو پھیرنے والے, تو جدھر چاہتا ہے دلوں کو پھیر دیتا ہے, ہمارے دلوں کو دین پر ثابت قدمی عطا فرما. دل اللہ پھیرنے والا ہے, وہ جدھر چاہے پھیر دے. تو ہم کوئی بھی نیکی کرتے ہیں بدلہ دینے والی ذات رب کی ہے, ہمارا احسان نہیں ہے. احسان اس رب کا ہے کہ جس نے ہم سے یہ کام لیا. فرمایا وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ, اور آخرت کا اجر ان کے لیے ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے, جنہوں نے پرہیزگاری اور تقوی اختیار کیا. اب آپ کو ایک بڑا مقام مل گیا, امین خزانہ بن گئے آپ. سارا نظام حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ آپ نے لوگوں کو ذمہ داریاں تقسیم فرمائیں, کھیتی کے لیے, غلے کے لیے, گاؤں دیہات کے لوگ بلائے, ان کے ساتھ میٹنگ کی, انہیں مشورہ دیا, سچویشن بتائی, کھیتیاں کس انداز میں کرنی ہے وہ ساری چیزیں آپ نے بتائیں, کس انداز میں غلے کی پیداوار زیادہ ہوگی وہ ساری چیزیں آپ نے بتائیں. چونکہ نبی کو اللہ تمام چیزوں کا علم دیتا ہے, نبی جو ہے اللہ ساری چیزوں کا علم دیتا ہے. الحمدللہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کھیتیاں کرائیں, سب کچھ ہو گیا, اور اس کے بعد جب وہ گیہوں کاٹے گئے تو جتنی ضرورت تھی اتنے اس کی بالیوں میں سے نکال لیے گئے, اور جن کی ضرورت ابھی نہیں تھی ان کے لیے باضابطہ بڑے بڑے, ہمارے یہاں کولڈ اسٹور کہتے ہیں نا, جس میں سامان رکھا جاتا ہے, اسی انداز میں مخزن بنائے گئے اور اس کے اندر سامان غلہ وغیرہ ساری چیزیں رکھ دی گئیں کہ جتنی ضرورت ہوگی اتنی جو ہے ہم دیں گے. پھر کچھ لوگوں پر قیمت بھی مقرر کی گئی کہ تھوڑا سا مال دے کے دیں گے تاکہ جو کھیتیاں کرنی ہیں وہ مال کھیتی میں لگایا جائے اور اس کے ذریعے غلہ اگایا جائے. علماء نے لکھا ہے ایک وقت ایسا آ گیا کہ قحط سالی کے زمانے میں مصر والوں نے سب کچھ حضرت یوسف کے حوالے کر دیا,
اور آپ نے ان کا قحط سالی کے زمانے میں نظام چلایا، حتیٰ کہ مصر کے سارے لوگ ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت یوسف کے غلام بن گئے، اور اس کے بعد پھر آپ نے سب کو آزاد فرما دیا۔ بڑا مقام اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اب جب قحط سالی کا دور شروع ہوا تو گاؤں دیہاتوں کے اندر حالات اور زیادہ خراب تھے، گاؤں دیہات کے لوگ آنے لگے۔ انہی آنے والوں میں کنعان کے علاقے سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 10 بیٹے، آپ کے بھائی، وہ بھی غلہ لینے کے لیے، چونکہ اعلان چاروں طرف کرا دیا گیا تھا کہ تم اپنا سامان ہمارے ہاں جمع کرو، جب پریشانی کا وقت آئے گا تو ہم اس میں سے تمہاری ضرورت کے مطابق دیں گے۔ لوگ آنے لگے۔ اب جب آئے تو آپ کے بھائی بھی آئے۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ وہ لوگ بھی آئے 10 بھائی، ٹھیک ہے۔ اب جب وہ لوگ آئے، اس میں قرآن عظیم میں وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُف، یوسف کے بھائی بھی آئے غلہ لینے۔ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ، جب وہ آگے آئے، محل میں داخل ہوئے تو حضرت یوسف نے ان کو پہچان لیا۔ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اور وہ نہ سمجھ پائے کہ یہ یوسف ہیں، کیونکہ تقریباً 30-40 سال کا زمانہ گزر گیا تھا، وہ نہ سمجھ پائے کہ یہی یوسف ہیں۔ اس وقت کے بارے میں کئی علماء نے 30 سال کا زمانہ بھی لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے جب نکلے تھے تو 12 سال کے تھے، جب کنویں میں ڈالا گیا 12 سال کے تھے، پھر اس کے بعد جوان کیے گئے، جوان ہونے کے بعد پھر حضرت زلیخا والا حادثہ ہوا، اس کے بعد جیل میں ڈالے گئے، تو جیل میں 12 سال رہے، تو 12 اور 12 24 سال ہو گئی، اور تقریباً جب 12 سال کے آئے تھے تو جوان ہونے کے 12 سال ہی آپ رکھ لیجئے، تو اس طرح علماء نے تقریباً 40 سال تک کی عمر لکھی ہے کہ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 35-40 سال کے قریب ہو چکی تھی جب کہ یہ معاملہ ہوا۔ تو اب اتنا لمبا زمانہ گزر گیا، یوسف نے تو بھائیوں کو پہچان لیا، لیکن انہوں نے حضرت، چونکہ عام آدمی اگر ملتا تو پہچان بھی لیتے، اب چونکہ شاہانہ لباس میں محل کے اندر ہیں، ان کے ذہن میں تھا ایسے روزانہ مصر میں لوگ بازار میں بیچے جاتے ہیں، خریدے جاتے ہیں اور جو ہے کھیتوں میں کام کرتے ہیں، یوسف تھوڑی ہو سکتا ہے۔ احترام کے ساتھ آئے، پہچانا نہیں۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ، تو ان کا جو سامان غلہ لینے آئے تھے آپ نے سب کا غلہ تیار کرا دیا۔ پھر ان لوگوں سے ملاقات کی، ان سے معلومات حاصل کرنے کے لیے، تم کون لوگ ہو، کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے بتایا۔ کہا تم کتنے بھائی ہو؟ کہا ہم 12 بھائی تھے، ایک کا کیا؟ تو ابھی 10 کیوں آئے ہو؟ کہا ایک بھائی کو تو ہمارے بھیڑیا کھا گیا۔ یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کو ہی بتا رہے ہیں کہ ایک بھائی کو تو ہمارے بھیڑیا کھا گیا، تو چونکہ جس بھائی کو بھیڑیے نے کھایا تو ایک بھائی ہمارا والد کے پاس رہ گیا، چونکہ وہ دونوں ایک ماں سے سگے بھائی تھے، تو وہ جو بھائی تھا اس کو بھیڑیا کھا لیا، تو اس کی محبت اور اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ہمارے بھائی ہمارے والد بنیامین کو، چونکہ وہ یوسف کا سگا بھائی تھا، محبت میں اپنے قریب رکھتے ہیں، کہیں جانے نہیں دیتے، تاکہ کم سے کم اس کو دیکھ کر میں اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام دل میں سوچ رہے ہیں کہ اتنا زمانہ ہو گیا بدلے نہیں، کہہ رہے ہیں ایک بھائی یوسف کو تو بھیڑیا کھا گیا، ساری چیزیں۔ تو آپ نے فرمایا ائتونی بأخ لکم من ابیکم، اب جب تم دوبارہ غلہ لینے آؤ گے تو اپنے اس بھائی کو ساتھ میں لانا جس کا نام بنیامین ہے، اب تم اس بھائی کو ساتھ میں لانا۔ الا ترون انی اوفی الکیل وانا خیر المنزلین، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں کتنا زیادہ نوازنے والا ہوں، وزن پورا دیتا ہوں، غلہ زیادہ دیتا ہوں، کسی بھی طرح کی کوئی کمی بیشی نہیں چھوڑتا ہوں؟ لیکن اب تمہیں غلہ دوبارہ تبھی ملے گا جب اپنے بھائی بنیامین کو ساتھ میں لے کر آؤ گے۔ دیکھو اللہ جب ملانے پہ آتا ہے تو کیسے ملاتا ہے، اللہ جب ملانے پہ آتا ہے تو کیا قدرت کا نظارہ دیکھیے آپ کی نگاہوں کے سامنے۔ فرمایا بھائی کو دوبارہ لے کر آنا غلے کے لیے، اس کو لاؤ گے تبھی ملے گا۔ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ، اور اگر دوبارہ اس کو لے کر ساتھ میں نہیں آئے، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ، فرمایا تو نہ تمہارے لیے میرے پاس غلہ ہے نہ تمہیں کوئی چیز دی جائے گی، ہاں تبھی ملے گی جب اپنے 11ویں بھائی کو ساتھ میں لے کر آؤ گے۔ اب اس کے بعد قالوا سنراود عنہ اباہ وإنا لفاعلون، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم اپنے والد کو کوشش کریں گے راضی کرنے کے لیے، اور ہم انشاءاللہ یہ ضرور کریں گے کہ ہم اپنے والد کو راضی کر لیں کہ وہ ساتھ میں بھیج دیں۔
وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نقتل وإنا له لحافظون. جب وہ سارے بھائی واپس آئے تو واپس آنے کے بعد انہوں نے کہا، پہلے تو خوب تعریف کی، چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ بھائی آئے تھے تو بڑی ان کی مہمان نوازی کی، کھلایا پلایا، اچھے لباس عطا کیے، اور اس کے بعد انہیں غلہ بھی دیا، اور جو مال غلے کے بدلے میں لیا جاتا تھا وہ بھی غلے میں سامان میں ہی رکھوا دیا ان کے. جب وہ پہنچے تو کہا بہت اچھا ہے عزیز مصر، بہت اچھی عادت ہے، اخلاق بہت اعلیٰ ہے، لیکن ہاں اس نے شرط لگا دی ہے کہ بنیامین کو نہیں بھیجو گے تو اگلی بار غلہ نہیں ملے گا آپ کو. فرماتے ہیں قال هل آمنکم علیہ الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل، میں تمہارے اوپر کیسے یقین کر لوں، اس سے پہلے کہ میں نے تمہارے بھائی پر جو ہے تمہارے اس کے معاملے میں یقین نہیں کیا تھا. فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت الیہم. ولما فتحوا متاعهم، انہوں نے جب اپنا سامان کھولا، وجدوا بضاعتهم، تو انہوں نے جو کچھ جمع پونجی لے کر گئے تھے مال لینے کے لیے وہ ساری سامان میں سے نکلی، ردت الیہم، جو ان کی طرف لوٹا دی گئی تھی. قالوا یا ابانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت الینا ونمیر اہلنا ونحفظ اخانا ونزداد کیل بعیر ذلك کیل یسیر. فرمایا ہمارے والد گرامی یہ پونجی ہمیں لوٹا دی گئی ہے، اور ہم سے بس یہی کہا گیا ہے کہ اگر لے کر آؤ گے تو تمہیں پورا ناپ کے تول کے دیا جائے گا، نہیں لاؤ گے تو ایسا نہیں ہوگا. تو کئی بار کوشش کی حضرت یعقوب علیہ السلام کو راضی کرنے کی. حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہ وقت یاد دلایا، تم نے اس سے پہلے بھی یوسف کے معاملے میں کہا تھا لے کر جائیں گے، حفاظت کریں گے، لیکن تم نے حفاظت نہیں کی میرے بیٹے کی. بہرحال آخر میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے، چونکہ حالات جس طرح کے تھے، قحط سالی کا دور تھا، گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، گھر کی عورتیں بھی تھیں، لامحالہ کے غلے کی ضرورت تھی، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پھر نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے بیٹے بنیامین کو اللہ کی حفاظت میں دیا، کہا میں اللہ کی حفاظت میں دیتا ہوں، اللہ ہی حفاظت کرنے والا ہے. فرمایا لیکن ایک بات ہے، اب جب تم جاؤ تو جب داخل ہو محل میں تو ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا 11 بھائی. اس کی وجہ تھی، فرمایا وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، کہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، اس لیے کہ کہیں تمہیں نظر نہ لگ جائے. کیا کہ بھئی 11 بھائی ہیں، آج ایسے ہی ہوتا ہے نا، کسی کے بچے کوئی زیادہ سن لے تو لوگ تعجب سے 2 بار پوچھتے ہیں کتنے؟ 10 ہے کہ نہیں؟ کہ کتنے بھائی بہنوں؟ 10. کتنے؟ 10. انسان تعجب سے ڈبل بار پوچھتا ہے. تو فرمایا ایسا نہ ہو کہ نظر لگ جائے، تم ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا. پہلی بار یہ نہیں کہا آپ نے، اس لیے کہ پہلی بار کوئی جانتا نہیں تھا، اب تو کہ جا چکے ہو، تمہارا انٹروڈکشن ہو چکا ہے، تو اس لیے اب الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا. ٹھیک ہے، اور اللہ پر بھروسہ کرنا، اللہ ہی ہے جو بھروسہ کرنے والے کے بھروسوں کو کبھی توڑتا نہیں ہے. میں بہت شارٹ میں آپ کو سناتا ہوں. وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. حضرت یوسف علیہ السلام نے جو ہے پہلے ہی انتظار تھا کہ چاروں طرف سے جہاں سے لوگ آ رہے ہیں لینے کے لیے، ان قریب جو ہے وہ لوگ بھی لینے کے لیے آئیں گے. ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم، تو جب وہ سارے بھائی آئے ساتھ میں بنیامین کو لے کر، اور وہ اسی انداز میں محل میں داخل ہوئے جیسا کہ ان کے والد گرامی نے انہیں جو ہے سکھایا تھا. تو جب داخل ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو دیکھا، بنیامین کو بھی دیکھا اور پہچان لیا، اور خوب اچھی مہمان نوازی کی. علماء نے لکھا ہے کہ جب کھانے کا وقت آیا تو آپ کھانا کھلانے کے لیے جو ہے خود گئے انہیں، اور کہا کہ ایسا کرو، جو جس کا سگا بھائی ہے جو جس کا سگا بھائی ہے وہ اس کے ساتھ کون شیئر کرے گا کھانے کا. تو سب سگے بھائی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ گئے. اب دیکھیے ترکیب دیکھیے آپ، اللہ نے آخر میں کیا فرمایا، اسی میں ہے كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُف، یہ ہیلا، یہ ترکیب یوسف کو ہم نے سکھائی ہے. اللہ فرماتا ہے یہ ہیلا، یہ طریقہ یوسف کو ہم نے سکھایا ہے. اب کیا ہوا، آپ نے فرمایا جو جس کا سگا بھائی ہے اس کے ساتھ بیٹھ جائے. اب سگے بھائی بیٹھ گئے، اب بنیامین تو کھڑے رہ گئے. تو فرمایا رہے آپ بیٹھے نہیں؟ کہ آپ نے فرمایا
کہ سگے بھائیوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ، میرا تو بھائی یوسف تھا، سمجھے؟ اب اس کو تو جیسا کہ میرے بھائی بتاتے ہیں بھیڑیا کھا گیا، اب میرا بھائی تو ہے نہیں، میں کس کے ساتھ بیٹھوں؟ پھر حضرت یوسف نے کہا اگر تم چاہو تو مجھے اپنا بھائی سمجھ لو، میرے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ جب اللہ نوازنے پہ آتا ہے تو نوازشیں کیسی ہوتی؟ کون ہے جو عزیز مصر کے ساتھ بیٹھ کر کھانا شیئر نہ کرنا چاہے؟ کون ہے جو ان کے ساتھ بیٹھنا نہ چاہے؟ جن کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے لوگ گھنٹے روڈوں پہ لائن لگائے کھڑے رہتے ہیں کہ یوسف نکلیں گے تو دیدار ہو جائے گا۔ کون ہے جو ان کے قریب نہ بیٹھنا چاہے؟ کہ میرے لیے یہ سعادت کی بات ہے اگر آپ کے قریب بیٹھنے کا موقع مل جائے۔ تو جب بھائی آئے بنیامین قریب بیٹھ گئے تو آپ نے کہا کہ دیکھو میں جو تم سے کہہ رہا ہوں کوئی ریئیکٹ مت کرنا، بالکل جیسے شان نارمل بیٹھے ہو کھا رہے ہو کھاتے رہنا، ٹھیک ہے؟ کہا انہیں احساس مت ہونے دینا کہ اصل واقعہ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ دیکھو تمہیں جس بھائی کی تلاش ہے نا وہ میں ہی یوسف ہوں، تمہیں جس بھائی یوسف کی تلاش ہے نا وہ میں ہی ہوں، اللہ نے میرے اوپر کرم فرمایا اور پھر اللہ نے مجھے عزیز مصر، اور یہ سارے باتیں جو ہے آپ نے بہت اشارے میں بتائیں۔ کہ لیکن تم خوشی میں، اور ہوتا نا بندہ اتنی زمانے کے بعد ملا جھومنے لگے اور خوش ہو جائے، کہ بالکل کچھ نہیں کرنا، تم جیسے بیٹھے کھانا کھا رہے ہو بالکل خاموشی سے ویسے ہی کھانا کھاتے رہنا، کوئی الگ سے احساس مت ہونے دینا۔ بتا دیا۔ اب ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں، لقمے منہ میں جا رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے جا رہے ہیں، اللہ تیرا شکر ہے جس کے لیے ہم نے زندگی تلاش میں یوسف کی مالا جپتے ہوئے گزار دی، تیرا شکر ہے کہ تو نے یوسف سے ملا دیا ہے، سمجھے؟ بیٹھے ہوئے کھانا مکمل ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اب تمہیں یہیں رہنا، جانا نہیں ہے۔ بنیامین سے کہا اپنے بھائی سے اب تمہیں یہیں رہنا، جانا نہیں ہے۔ کہا بھائی کیسے رکوں گا، ایک تو والد گرامی انتظار کر رہے ہیں اور پھر روکیں گے آپ تو راز کھل جائے گا، سمجھے؟ کہ نہیں کوئی بات نہیں، اللہ کرم فرمانے والا ہے، وہ کرم فرمائے گا۔ اب کیا ہوا؟ کھانا کھانے کے بعد جب سارا غلہ ان کا تیار کرا دیا گیا، فلما جہزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل اخيه ثم اذن مؤذن ايتها العير انكم لسارقون۔ جب ساری چیزیں تیار ہو گئیں، غلہ تیار ہو گیا، رخصتی ہونے لگی، تو بنیامین جو آپ کے بھائی تھے ان کے غلے میں ناپنے کا پیمانہ، یا علماء نے لکھا جو ہے بادشاہ صاحب کے پانی پینے کا لوٹا رکھ دیا گیا یا ناپنے کا پیمانہ رکھ دیا گیا، سمجھے؟ اب ذرا سے چند قدم چلے تھے، تھوڑا سا باہر نکلے تھے کہ ایک شخص نے آواز دی کہ اے لوگو، بادشاہ سلامت کا جو ہے پیمانہ نہیں مل رہا ہے، لوٹا نہیں مل رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم چوری کر کے جا رہے ہو۔ ایتھا العیر انکم لسارقون، قافلے والو تم نے چوری کی ہے۔ قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون، ان لوگوں نے کہا تمہیں کیا نہیں مل رہا ہے، تمہاری کون سی چیز چوری بتاؤ تو صحیح۔ قالوا نفقد صواع الملک ولمن جاء به حمل بعیر وانا به زعیم قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین۔ جب بتایا گیا تو کہنے لگا نہیں اللہ کی قسم، نہ تو ہم زمین میں فساد مچانے کے لیے آئے تمہارے شہر میں اور نہ ہی چوری کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمیں تو عزیز مصر قریب سے پہچانتے ہیں، پچھلی بار آئے تو بڑی ہماری مہمان نوازی کی تھی۔ آپ نے فرمایا قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، ان سے پوچھا گیا اگر تم میں سے کوئی جھوٹ بول رہا ہے یا تم جھوٹ بول رہے ہو تو بدلہ کیا ہے، سزا کیا ہوگی، تم ہی بتا دو۔ اب یہاں ایک بڑی اہم بات ہے کہ سزا بادشاہ اپنے یہاں اپنے شہر کے قانون سے مقرر کرتا ہے کہ نہیں، کہ بھئی آپ ہمارے یہاں آئے ہو تو اب نظام تو ہمارے یہاں کا چلے گا، لیکن ان سے کیوں پوچھا گیا؟ مفسرین فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر چوری کرنے والے کی سزا قتل تھی، اور ان کے قانون میں یہ تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے یہاں یہ تھا کہ جس نے چوری کی ہے اس کو وہیں رہنا پڑے گا، سمجھ رہے ہیں؟ فرمایا تم ہی بتا دو جس نے چوری کی ہے، جس کے پاس سامان ملے۔ قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تمہارے پاس سامان نہیں ہے تو یہ بتاؤ کہ بدلہ کیا ہے، پھر اس کے بعد سامان کھولا جائے گا۔ قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، کہ جس کے پاس سامان ملے وہی اس کا بدلہ ہے، اس کو روک لیا جائے، جو کہ بھائی مطمئن تھے کہ ہمارے پاس سامان کیسے مل سکتا ہے، سمجھے؟ کذالک نجزی الظالمین فبدأ بأوعیتہم قبل وعاء اخیہ ثم استخرجہا من وعاء اخیہ کذالک کدنا لیوسف۔ فرماتے ہیں پھر سب کے اونٹوں کے جو سامان جن پر لاد دیے گئے تھے ترتیب سے کھولا گیا، ٹھیک ہے؟
اور اس کے بعد آخر میں بنیامین کے سامان کو کھولا گیا اور اس میں سے وہ نکل آیا. سمجھے؟ اللہ فرماتا ہے من وعاء اخیہ کذالک کدنا لیوسف. اب کوئی یہ نہ کہے کہ دھوکہ ہو گیا. یہ دیکھو اللہ کی شان، دیکھو اللہ انبیاء کی شان کیسے بیان کرتا ہے کہ بھئی یہ ایک طریقہ تھا، ہیلا تھا بھائی کو روکنے کے لیے، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا یوسف نے کیا. اللہ فرماتا ہے کذالک کدنا لیوسف، یہ ہیلا ہم نے یوسف کو بتایا ہے، یہ طریقہ ہم نے یوسف کو سکھایا ہے کہ اپنے بھائی کو روکنے کا انداز یہ ہوگا، اس انداز میں اپنے بھائی بنیامین کو روک لو. اللہ نے اشارہ نہیں کرنے دیا کسی کو کہ کوئی میرے نبی کی طرف اشارہ کرے کہ نہیں یہ تو دھوکہ ہو گیا. نہیں، اللہ فرماتا ہے یہ ہیلا ہے، یہ طریقہ ہے، اور یہ یوسف کو ہم نے سکھایا ہے. انبیاء کی شان دیکھیے آپ. اس کے بعد فرمایا ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذی علم علیم. قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانا إنا نراك من المحسنين. جب نکلا تو بھائیوں نے بتایا کیا کہا؟ قالوا إن يسرق، عزیز مصر اگر اس نے بنیامین نے چوری کی ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. فقد سرق أخ له من قبل، اس سے پہلے اس کے بھائی یوسف نے بھی چوری کی تھی، کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ دونوں بھائی چوری کی عادت ہے انہیں. کہ اس نے چوری کی نئی بات تھوڑی ہے، اس کے بھائی یوسف نے چوری کی. اللہ فرماتا ہے فَأَسَرَّهَا يُوسُفَ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ. حضرت یوسف علیہ السلام بالکل خاموش کھڑے رہے، سن رہے ہیں کہ مجھے چور کہا جا رہا، لیکن کچھ نہیں کہا. وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، اور ان کو ظاہر بھی نہیں کیا کہ میں ہی یوسف ہوں. قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا، دل ہی دل میں کہتے ہیں کہ تم کتنے گھٹیا قسم کی سوچ رکھنے والے لوگ ہو، اب تک تمہارے ذہن میں وہی ساری باتیں. واللہ اعلم بما تصفون، اللہ بہتر جانتا ہے تم جو الزام لگاتے ہو یا جو اس کی طرف نسبت کرتے ہو. قالوا یا ایھا العزیز، اب بھائیوں نے کہا اے عزیز مصر ان لہ ابا شیخا کبیرا، ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں، تم جسے لے رہے ہو بنیامین کو، اس کے اور ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں، اور یہ یوسف کے بھیڑیے کو کھانے کے بعد ان کی راحت کا سامان ہے. ہوتا ہے نا جب ہمارا کوئی عزیز چلا جاتا ہے تو یا تو اس کا سگا بھائی ہوتا ہے تو ہمارے لیے دل کی تسکین کا سامان وہی بن جاتا ہے کہ ہم اس کو دیکھ کر کسی دوسرے کی یاد کو تازہ کر لیتے ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امام قاسم رضی اللہ عنہ کو کربلا میں جانے کی اجازت نہیں دی. جب وہ اجازت لینے آئے تھے فرمایا تو قاسم میرے بھائی حسن مجتبی کی یادگار ہے، میں تجھے کربلا میں تلوار چلانے کی اجازت کیسے دے دوں، وہاں جانے کی جہاں جا کے کوئی واپس نہیں آتا ہے. تو میرے بھائی کی یادگار ہے، جب مجھے اپنے بھائی حسن کی یاد آتی ہے تو میں تیرے چہرے کا دیدار کر لیتا ہوں. کہا بھائی یوسف کے جانے کے بعد میں باپ کے دل کو چین ان کے چہرے کو دیکھ کے ملتا ہے. آپ انہیں مت لیجئے، ان کے بدلے میں ہم سارے بھائیوں میں سے کسی کو لے لیجئے. فرمایا قال معاذ اللہ ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون. حضرت یوسف نے کہا یہ تو ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، ہم ایسا کیسے کر سکتے ہیں، جو مجرم ہے اسے چھوڑ دیں، اس کے بدلے میں کسی اور کو لے لیں، پھر تو ہم ظلم کرنے والے ہو جائیں گے. سزا تو اسی کو ملے گی جس نے جرم کیا ہے. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. تو ان میں سے بڑے بھائی نے کہا کیا تمہیں یاد ہے بھائیو جب والد گرامی نے ہمیں یہاں بھیجا تھا تو ہم سے پھر ایک بار عہد لیا تھا کہ میرے اس بیٹے کو حفاظت کے ساتھ لاؤ گے، جس طرح یوسف کے معاملے میں عہد لیا تھا، لیکن پھر بھی آج ویسے ہی ہوا جیسے پچھلی بار ہوا تھا. اب ہم بنیامین کو بھی چھوڑ کر جائیں گے تو ہمیشہ کے لیے ہمارے والد گرامی کا ہم سے اعتبار اٹھ جائے گا. فرمایا ارجعوا الى ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق وما شہدنا الا بما علمنا وما كنا للغیب حافظین. حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے کہا گیا اپنے والد کی طرف جاؤ اور ان سے کہنا آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے بلکہ وما شہدنا الا بما علمنا، سب کچھ ہماری نگاہوں کے سامنے ہوا ہے، کوئی چھپی چیز نہیں ہے، ہم نے خود دیکھا، سامان ہمارے سامنے نکلا، اس لیے روک لیا گیا ہے. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. وہ لوگ کہتے ہیں گاؤں والوں سے پوچھ لو جہاں ہم رہتے ہیں، اور اس قافلے والے سے پوچھ لو
جن کے ساتھ ہم آئے ہیں وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ہم جھوٹ نہیں بول رہے، سچے ہیں، ہم میں سے کوئی چوری نہیں کرتا ہے۔ پتہ نہیں یہ کیا ہوا ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ ہمارے بھائی کو چھوڑ دیجئے، والد کو ہم جا کے کیا جواب دیں گے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں۔ تو اب جب یہ بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور ان کا حال کیا تھا، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، غم کی وجہ سے، علماء نے لکھا ہے غم کی وجہ سے ان کی آنکھیں کہہ لیجئے کہ بالکل خراب ہو چکی تھیں، کچھ لوگوں نے لکھا ہے نابینا ہو چکے تھے، کچھ لوگوں نے لکھا ہے آنکھوں میں دیکھنے کی وہ طاقت اور وہ صلاحیت باقی نہ تھی جو عام دنوں میں نارمل حالات میں انسان کے اندر ہوتے ہیں۔ کیونکہ سب صحیح بات یہ ہے کہ نبی کے بارے میں جب جملہ کہنا ہو تو جملہ بھی سوچنا پڑتا ہے کہ کیا جملہ کہا جائے ان کی شان کے حوالے سے، سمجھے؟ تو یہ حال تھا۔ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا میں تو اپنی فریاد اللہ ہی کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، میں اپنا غم تو اللہ ہی کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اور فرمایا وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اے میرے شہزادو اللہ کی شان جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ یعنی علماء نے لکھا ہے آج تک بنیامین بھی روک لیے گئے لیکن آج تک حضرت یعقوب علیہ السلام کو یقین تھا کہ یوسف زندہ ہیں، یوسف زندہ ہیں۔ وہی اسی لیے کہتے تھے جو میں جانتا ہوں میرے بیٹو تم نہیں جانتے ہو اللہ کی شان کیا ہے، اللہ کی شان تمہیں نہیں معلوم ہے، وہ پروردگار ہے جو مچھلی کے پیٹ میں یونس کو زندگی دیتا ہے۔ میرے رب کی شان یہ ہے کہ جو موسیٰ کے لیے اسی پانی کے راستے کو بنا دیتا ہے اور فرعون کو اسی لشکر کے ساتھ ڈبو دیتا ہے۔ جو میں جانتا ہوں میرے رب کی شان کے حوالے سے تم نہیں جانتے ہو۔ یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایہا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون۔ اب جب یہ آئے بھائی غلہ لینے کے لیے، والد نے صبر کر لیا، پھر جب غلہ لینے کے لیے آئے اور بہت ساری باتیں ان کے درمیان ہوئیں، اب حضرت یوسف علیہ السلام نے اب وقت آ گیا تھا والد گرامی سے ملنے کا، ان سارے لوگوں کو بٹھایا اور بٹھانے کے بعد کہا هل علمتم ما فعلتم بیوسف، تمہیں یاد ہے کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ هل علمتم ما فعلتم بیوسف، تمہیں یاد ہے کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ وَأَخِيهِ، اور اس کے بھائی کے ساتھ، سمجھے؟ اذ انتم جاہلون، جبکہ تم نادان تھے، تم نے نادانی کے عالم میں جو قدم اٹھائے تھے، تمہیں یاد ہے کہ تم نے کیا کیا تھا؟ اب جب یہ بات آئی تو اب وہ حیرانی میں پڑ گئے کہ بات ہمارے گھر کی ہے، بھائی ہمارا یوسف ہے، اور ہم نے کہہ دیا بھیڑیے نے کھا لیا، پھر بھی ہم سے کہا جا رہا ہے کیا کیا یوسف کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں کچھ معلوم ہے، انہوں نے غور سے ذہن میں حضرت یوسف علیہ السلام کو جو بچپن کا چہرہ تھا وہ تصور میں لائے، پھر غور سے چہرے کو دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام کے، اور اس کے بعد کہا قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، ایسا لگتا ہے آپ ہی یوسف ہیں۔ جب غور سے دیکھا، بچپن کے زمانے کی تصویر اپنی نگاہوں کے سامنے لائے، کہا ایسا لگتا ہے آپ ہی یوسف ہیں۔ آپ نے فرمایا قال انا یوسف وہذا اخی، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے، میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ قد من اللہ علینا، اللہ نے ہمارے اوپر احسان فرمایا، فضل فرمایا۔ انہ من یتق ویصبر، جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو صبر کرتا ہے، اللہ اس پر احسان بھی کرتا ہے اور اسے بڑا مرتبہ بھی دیتا ہے۔ دیکھ لو آپ کیا کہہ رہے ہیں، انہ من یتق ویصبر، جو ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے، دو چیزیں۔ شروع میں بھی یہ بات تھی آپ کے ذہن میں، یہ بات شروع میں بھی تھی، جو صبر کرتا ہے اور جو اللہ سے ڈرتا ہے، یعنی دو چیزیں ہیں، اگر آپ کی زندگی میں یہ آ گئیں تو آپ یقین جانیے آپ کے سر پہ عزت کا تاج رکھنے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ اللہ کا ڈر اور صبر، یہ دو چیزیں آپ کی زندگی میں آ گئیں۔ ڈر کیا ہے؟ آپ تراویح نہ پڑھیں اور شیطان کہے نہیں صاحب آپ تھک جائیں گے، کیا کریں گے، چھوڑیے آج، لیکن پھر یہ ڈر ہونا چاہیے نہیں صاحب رمضان گزرنے والا ہے، ایسا نہ ہو
ایسا نہ ہو کہ زندگی کا آخری رمضان ہو، اللہ ناراض ہو جائے۔ قرآن جیسی عظیم نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اتنا عالی شان قرآن ہماری مسجد میں پڑھایا جاتا ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم اس سے محروم ہو جائیں، اللہ ناراض ہو جائے۔ جب یہ ڈر پیدا ہو جاتا ہے اور پھر انسان صبر کر لیتا ہے، سب چیزیں بعد میں، پہلے میرے رب کا فضل ہے، اس کی عنایت بھی ہے اور اس کی اطاعت بھی ہے، اطاعت، یہ کنڈیشن آ جاتی ہے۔ انہ من یتق ویصبر، جو اللہ سے ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو اللہ نیکوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا ہے۔ حضرت یوسف نے کہا قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن كنا لخاطئین، ان بھائیوں نے کہا اللہ کی عزت کی قسم، اللہ نے آپ لوگوں کو ہمارے اوپر فضیلت عطا فرمائی ہے، آپ شان والے ہیں، آپ عزت والے ہیں، آپ مقام والے ہیں، آپ بلندی والے ہیں۔ دیکھیے انسان کتنی کوشش کر لے، کتنی کوشش کر لے کہ نہیں صاحب فلاں کی عزت جیسی میری مل جائے، پلاننگ سے نہیں ملتی ہے۔ اللہ جسے دینا چاہے، اللہ جسے بڑا بنانا چاہے، اللہ جسے مقام دینا چاہے، اللہ جسے مقبولیت دینا چاہے، اللہ جس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالنا چاہے، پلاننگ سے نہیں ہوتا ہے۔ آج ماننا پڑ گیا انہیں جنہوں نے کنویں میں ڈالا تھا، جنہوں نے چند کھوٹے سکے میں بیچا تھا، آج انہیں بھی ماننا پڑ گیا نہیں، تمہیں دینے والی ذات رب کی ہے، جس رب نے تمہیں ہمارے اوپر فضیلت عطا فرمائی ہے، تمہارے اعتبار سے ہم سب افضل و اعلیٰ ہو۔ قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، بھائیوں نے کہا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، ہم تو خطا کار لوگ ہیں، ہم نے خطا کیا ہے، ظلم کیا تمہارے اوپر۔ حضرت یوسف نے کہا قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، فرمایا چلو آج تمہارے اوپر کوئی میری طرف سے جو ہے ناراضگی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی فساد نہیں ہے، کوئی ظلم نہیں ہے تمہارے اوپر، جاؤ اللہ تمہیں معاف فرمائے، وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا مہربان ہے۔ پھر والد گرامی کے بارے میں پوچھا وہ کیسے ہیں؟ کہا بیمار ہیں، آپ کی جدائی میں روتے رہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ جدائی کا جو صدمہ ہوتا ہے نا، یہ بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ کوئی بوڑھی ماں سے پوچھے جوان بیٹے کا صدمہ کیا ہوتا ہے، کوئی بوڑھے باپ سے پوچھے جوان اولاد کا صدمہ کیا ہوتا ہے۔ جوان اولادوں کے انتقال کے بعد ماں باپ کے بال چند مہینوں میں سفید ہو جاتے ہیں، کالے بال، ایک باپ کی داڑھی کے کالے بال، ایک ماں کے سر کے کالے بال، جوان اولاد کے غم دینے کی وجہ سے، دنیا میں سے جانے کی وجہ سے چند مہینوں سفید ہو جاتے ہیں۔ جدائی کا صدمہ ایک ماں جانتی ہے، اولاد کی جدائی کتنی عظیم ہوتی ہے، شوہر کی جدائی کتنی عظیم ہوتی ہے، اپنوں کی جدائی کتنی عظیم ہوتی ہے۔ ان سے جا کے پوچھو جنہوں نے اپنوں کو کھویا ہے، جن کے دلوں پر جدائی کا غم موجود ہے، کہ جدائی کتنی عظیم ہوتی ہے، جدائی کے لمحات کتنے جو ہے تکلیف دیتے ہیں انسان کے لیے، ایک ایک لمحہ ایک سال سے زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ والد کیسے ہیں؟ کہ بھائی والد آپ کی جدائی میں ہمیشہ روتے رہتے ہیں، روتے روتے ان کے آنکھوں کی تکلیف ہو گئی ہے، ان کی آنکھوں کے حوالے سے ذکر کیا گیا، ان کی آنکھوں کی روشنی کے حوالے سے ذکر کیا گیا۔ کئی لوگوں نے نابینا بھی لکھا ہے کہ روتے روتے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی ہیں، سفید پانی آ گیا، ان کو نظر نہیں آتا۔ کئی علماء نے الگ الگ توجہ کی ہے اس بات کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا، میری یہ قمیص لے جاؤ۔ دیکھو آپ لوگ تبرکات کا انکار کرتے ہیں کہ نہیں؟ تبرکات کا انکار کرتے ہیں۔ چادر سے کیا ہو جائے گا؟ حضرت کے جبے سے کیا ہو جائے گا؟ حضرت کی نالین سے کیا ہو جائے گا؟ فلاں بزرگ کے غوث پاک کی تسبیح کے دانوں سے کیا ہو جائے گا؟ دیکھو ایک نبی کی قمیص ہے، کس کی؟ نبی کی قمیص فائدہ کسے دے رہی ہے؟ نبی کو، امتی کو نہیں، امتی کو فائدہ نہیں۔ بھائی جب نبی کتنی بڑی شان ہے، اور یہ بیٹے ہیں وہ والد ہیں، یہ بیٹے ہیں وہ والد ہیں، فرماتے ہیں اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یأتی بصیرا، کہ میری یہ قمیص لے جاؤ، والد گرامی کے چہرے پہ ڈال دو، وہ دیکھنے لگیں گے۔ سمجھے؟ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور پھر تم سارے گھر والوں کو لے کر یہیں مصر میں آ جاؤ۔ سمجھے؟ اب جو آپ کے بھائی تھے دوسری ماں سے، یہودا، جو آئے تھے قمیص پر اس زمانے میں، جب جنگل لے کر گئے تھے تو وہ آئے تھے ساتھ میں، تو قمیص پر خون لگا کر لائے تھے، غم کی خبر لے کر آئے تھے۔ انہوں نے کہا نہیں میں جاؤں گا، غم کی خبر میں لے کر آیا تھا تو والد کے لیے خوشی کی خبر بھی میں ہی لے کر جاؤں گا۔ غمگین میں نے کیا ہے، غم میں نے دیا ہے، تکلیف میں نے دی ہے، غم کی خبر میں نے سنائی ہے، تو خوشی کی خبر بھی سنانا میری ذمہ داری ہے، والد کو راضی کرنا میری ذمہ داری ہے۔ یاد رکھیے
غم دینا تو ہے، انسان دے دیتا ہے، لیکن غم دینے کے بعد کوشش کیا کریں کہ راضی کیا کریں، دل جوڑا کریں، دل جوڑنے کا مزاج پیدا کیا کریں۔ کسی کے ناز اٹھا لینا بری بات نہیں ہے، کسی کے لاڑ اٹھا لینا بری بات نہیں ہے، کسی کے نخرے کر لینا بری بات نہیں ہے، کسی کے سامنے جھک جانا بری بات نہیں ہے۔ یہ دیکھو رشتوں کا لیول کیا ہے، رشتوں کا لیول کیا ہے، سامنے ہے کون، سامنے ہے کون۔ کوئی سامنے ایسا تو نہیں ہے کہ جس کے سامنے جھک جانے سے عزت کمے گی، نہیں بڑھ جائے گی۔ رشتے بہت نازک ہوتے ہیں، سنبھالنا پڑتا ہے، اس لیے کوشش کیا کریں اپنے رشتوں کو سنبھالنے کے لیے۔ غم کی خبر آپ نے سنائی ہے تو کوشش کریں بہت جلد خوشی کی خبر بھی لائیں اور آپ ہی دیں، تاکہ سامنے والے کے دل کو اطمینان ہو جائے، اسی نے غم کی خبر سنائی تھی تو خوشی کی خبر بھی لانے والا یہی ہے۔ فرمایا انہوں نے کہا میں لے کر جاؤں گا۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، اب جب چھوٹا سا قافلہ تیار کر کے جانور اور سب بھیجے گئے تاکہ سامان اور گھر والے لے کر آئے جائیں۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، اب ادھر سے قافلہ نکلا، شان دیکھو، مصر سے قافلہ نکلا جانوروں کے ساتھ کہ لے کر آئیں گے سب کو، اور ادھر یعقوب علیہ السلام کنعان کی سرزمین پر ہیں، اور حال کیا ہے؟ فوراً کہتے ہیں قال ابوہم انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ ادھر نکلے ہیں قافلہ لے کر سامان کے لیے، والد گرامی مدین میں ہیں۔ نبی کی شان کتنی عظیم ہوتی ہے، قمیص بیٹا لے کر نکلا ہے بڑا، بس نکلا ہے۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، ادھر قافلہ یہاں سے مصر سے جدا ہوا ہے، ادھر والد کہہ رہے ہیں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، کہ تم لوگ مانو گے نہیں میری بات، گھر والوں سے کہہ رہے ہیں تم لوگ میری بات مانو گے نہیں، تم کہو گے کہ بھئی انہیں کیا ہو گیا، لیکن مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ گھر والوں نے کہا کہ آپ تو بس دن و رات یوسف کی محبت ہی میں گم رہتے ہیں، آپ جو ہے دن و رات یوسف کی محبت میں گم رہتے ہیں، اس سے نکلتے نہیں ہیں۔ فلما ان جاء البشیر القاه على وجهه فارتد بصیرا قال الم اقل لكم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، تو جب خوشی کی خبر سنانے والا آیا، یعنی بیٹا، القاہ علی وجہہ، تو یوسف کی قمیص چہرے پہ ڈالی، فرتد بصیرا، قمیص چہرے پہ ڈالنے کی دیر نہ تھی کہ نظر واپس آ گئی، ویسے دیکھنے لگے ہیں جیسے ہمیشہ سے دیکھتے تھے۔ قال الم اقل لکم، حضرت یعقوب نے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں اللہ کی شان کے بارے میں تم نہیں جانتے ہو۔ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین، کہا اے ہمارے والد ہم معافی مانگتے ہیں، معاف کر دیجئے، بے شک ہم خطا کار تھے، یہ گناہ ہم سے ہوا جو ہم نے آپ کا بیٹا آپ سے جدا کر دیا، صرف محبت کے لیے لوگوں کو دور کر دیا کہ توجہ صرف ہماری طرف رہے، لیکن آپ اپنے مشن میں کامیاب پھر بھی نہیں ہوئے، کیونکہ محبت کا تعلق دل سے ہے، محبت پلاننگ سے نہیں کی جاتی ہے کہ میں چاہوں آپ سے زیادہ محبت کروں، یا آپ مجھے جس سے زیادہ محبت ہے اس کو کہیں تماشا کر کے بہانہ بنا کے غلط فہمی کر کے دور کر دیں تو میری توجہ آپ کی طرف ہو جائے، وہ نہیں بھی رہے گا تو اس کا خیال بھی خیال محبوب بن کے رہے گا، توجہ پھر بھی آپ کی طرف نہیں ہوگی، چونکہ یہ دلوں کا تعلق ہے، یہ دلوں کا رشتہ ہے، یہ سیاست اور پلاننگ سے محبت نہیں ہوتی ہے، اللہ جس کے لیے محبت دل میں ڈالتا ہے محبت اسی سے ہوا کرتی ہے۔ کہا اے ہمارے والد معاف کر دیجئے، خطا ہو گئی تھی ہم سے۔ قال سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم، حضرت یعقوب نے فرمایا ان قریب میں رب کی بارگاہ میں تمہارے لیے دعا کروں گا، مغفرت چاہوں گا، اور میرا رب بخشنے والا معاف فرمانے والا ہے۔ فلما دخلوا علی یوسف آوی الیہ ابویہ وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آپ کے والد گرامی اور بھائی آئے تو آپ نے ان کا استقبال کیا، فرمایا ادخلوا مصر، مصر میں داخل ہو جاؤ، انشاءاللہ آمنین، انشاءاللہ تم امن والے رہو گے، تمہارا آنا مبارک ہوگا، اور انشاءاللہ تمہارے قدموں کی برکت اللہ پورے مصر والوں کو عطا فرمائے گا۔ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام جس تخت پر بیٹھتے تھے، آپ نے اپنے والد گرامی اور اپنی والدہ کو، جو کہ اصل میں خالہ تھیں، آپ کی والدہ کا بچپن میں انتقال ہوا، ان کو تخت پر بٹھایا، اور اس کے بعد آپ کے خالہ نے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے، اور اس کے بعد آپ کے بھائیوں نے، 11 بھائیوں نے آپ کو سجدہ کیا۔ دیکھا تھا نا خواب کہ 11 ستارے ہیں، ایک چاند ہے، ایک سورج ہے، وہ مجھے
سجدہ کر رہے ہیں. خواب کی تعبیر اب پوری ہو رہی ہے, سمجھے. وقال یا ابت ھذا تأویل رؤیایا من قبل قد جعلها ربی حقا, فرمایا اے میرے رب یہ سارے بھائی اور آپ لوگ سجدہ کر رہے ہیں, یہ میرے اسی خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا. اللہ نے آج میرا خواب پورا کر دیا. وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن, اور اللہ نے میرے اوپر احسان فرمایا کہ مجھے جیل سے نکالا. وجاء بکم من البدو ومن بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی, شیطان نے ہمارے اور ہمارے بھائیوں کے درمیان میں اختلاف ڈال دیا تھا, مگر ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم, مگر میرا رب مہربانی کرنے والا ہے, وہ کرم فرمانے والا ہے, وہ علم والا ہے, وہ حکمت والا ہے, وہ جب چاہتا ہے دلوں کو جوڑ دیتا ہے اور اپنوں کو اپنوں سے ملا دیتا ہے. رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض. اب یہ دعا ہے, بات مکمل ہوئی. حضرت یعقوب علیہ السلام تقریباً 24 سال مصر میں رہے. کہاں رہے؟ 24 سال مصر میں رہے. اس کے بعد جب ان کے انتقال کا وقت آیا, حضرت یعقوب علیہ السلام جب پیدا ہوئے تھے تو آپ کے ساتھ آپ کے ایک بھائی اور پیدا ہوئے تھے جن کا نام تھا عیس, عین یا صاد, وہ بھی اسی دن پیدا ہوئے تھے, اور ان کا انتقال بھی اسی دن ہونا تھا جس دن حضرت یعقوب علیہ السلام کا انتقال ہونا تھا. تقریباً 24 سال رہے, اور جیسے ہی آپ کے انتقال کا وقت قریب آیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ وصیت کی کہ مجھے ملک شام میں لے جا کر میرے والد گرامی کی قبر کے قریب دفن کیا جائے. تو پھر آپ کو لے جایا گیا اور وہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کو دفن کیا گیا, اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں تشریف لائے. تو جب اپنے والد گرامی کو دفن کر کے تشریف لا رہے تھے اس وقت آپ نے یہ دعا کی تھی, رب قد آتیتنی من الملک, اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے پورا ملک عطا فرمایا. اللہ جب نعمتیں دے, دیکھو آپ نے ملک الگ کا, یہ نہ کہا تو نے نعمتیں عطا کی, بلکہ الگ الگ چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں. اللہ دے دولت دے, الگ سے کہو اللہ تیرا شکر ہے تو نے مال دیا, اللہ تیرا شکر ہے تو نے اولاد دی, اللہ تیرا شکر ہے تو نے ماں باپ دیے, اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں سماج میں عزت دی, اللہ تیرا شکر ہے تو نے علم جیسی دولت سے نوازا. الگ الگ نعمتوں کا ذکر کرو, اللہ راضی ہوتا ہے اس بات سے کہ میرے بندے کو ہر نعمت پر کتنا رشک آتا ہے میرا. فرمایا رب قد آتیتنی من الملک, اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ملک عطا فرمایا, مصر کا جو ہے عزیز مصر بنایا. وعلمتنی من تأویل الاحادیث, اور مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا. فاطر السماوات والارض, زمین و آسمان کے بنانے والے, پیدا کرنے والے. انت ولی فی الدنیا والآخرہ, اے دنیا و آخرت میں جو ہے میرے مالک, میرے پروردگار. توفنی مسلما والحقنی بالصالحین, مجھے اسلام کے ساتھ دنیا سے اٹھا. کون دعا کر رہا ہے؟ نبی. یہ جو دعا ہے نا آخری جملے کہہ جاتے ہیں, ہم جب تک زندہ رہیں ایمان کے ساتھ, اور جب دنیا سے جائیں تو ایمان پر موت نصیب فرما. یہ نبیوں کی دعا ہے. حضرت یوسف دعا کر رہے ہیں توفنی مسلما, اے اللہ جب مجھے موت آئے تو اس حال میں موت دینا کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو. وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ, اور مجھے نیکوں کے ساتھ ملا دے. حضرت یوسف علیہ السلام کا مصر کی سرزمین پر جو ہے انتقال ہوا. اب جب آپ کا انتقال ہوا تو اب وہاں اختلاف ہوا کہ دفن کہاں کیا جائے, حضرت یوسف کو دفن کہاں کیا جائے. اب چونکہ نبی کا جسم مبارک ہے, ہر شخص کی یہ خواہش تھی کہ ہمارے محلے میں دفن کیا جائے تاکہ ہمارے محلے کو برکت مل جائے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جس محلے میں نیک شخصیت رہتی ہو تو پورے محلے والوں کو اس کا فیض ملتا ہے. جس محلے میں نیک کام ہوتا ہو پورے محلے والوں کو فیض ملتا ہے. جس محلے کے اندر دین کا کام ہوتا ہو پورے محلے آس پاس رہنے والے سارے لوگوں کو اللہ جو ہے اس کا فضل اور کرم عطا فرماتا ہے ان کی وجہ سے. تو لوگ چاہ رہے تھے کہ ہمارے یہاں ہو. پھر مشورہ یہ ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک دریائے نیل میں بنائی جائے اور آپ کی قبر کے اوپر سے پانی گزرتا رہے. جس پانی کو مصر والے پیتے ہیں تو آپ کی قبر مبارک سے پانی لگتا رہے گا اور پورے مصر کے لیے تبرک بنتا رہے گا. آپ کی قبر دریائے نیل میں بنائی جائے. پھر ایک زمانے کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا, اس زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم مبارک کو دریائے نیل سے نکالا اور لے جانے کے بعد میں پھر آپ کے والد گرامی کے پہلو میں ملک شام میں آپ کو دفن فرمایا.
اللہ فرماتا ہے ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون۔ آپ جانتے ہیں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ پروردگار عالم پچھلی امتوں کے جو واقعات ہیں وہ ذکر فرماتا ہے اپنے محبوب کے سامنے، ٹھیک ہے، اپنے محبوب کے سامنے۔ تو ہم نے غور کس بات پر کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بھی، اللہ نے کہا نا ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں، یعنی غیب کی خبریں کیوں ہیں؟ اے محبوب یہ زمانہ آپ کے زمانے سے پہلے کا زمانہ ہے، آپ آخری نبی ہیں، تو یہ واقعہ آپ کے سامنے نہیں ہوا، تو یہ آپ کے لیے غیب کی خبر ہے۔ نوحیہ الیک، جس کو ہم نے آپ کی طرف وحی فرمائی۔ وحی کیوں فرمائیے؟ اصل بات یہی ہے، وحی اس لیے فرمائیے تاکہ آپ اپنی امت تک، اپنے لوگوں تک یہ پڑھ کر سنائیے، پیغام پہنچائیے، تاکہ لوگ اس سے عبرت بھی حاصل کریں، نصیحت بھی حاصل کریں، شکر گزار بندے بھی بنیں، دوسروں کے حقوق بھی ادا کریں، والد کا مقام بھی سمجھیں، اور اپنے سینے سے حسد کینے نکال دیں، اور یہ سمجھ لیں کہ عزت اور شان دینے والی ذات میرے رب کی ہے۔ پلاننگ کے ساتھ کسی کو بھی کچھ نہیں ملتا ہے۔ اس کی اور بھی بہت ساری تفصیل کی جا سکتی ہے اگر اس کو بتایا جائے، لیکن چونکہ اب جو ہے اتنا کافی ہو گیا، آگے بہت ساری چیزیں اور باقی ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم نے جو سنا ہے اسے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔